بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد فاروق ظل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر البہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. کون کون؟ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کریں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. ساتھیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مرتضی ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں، شیر حق ہیں اللہ کے شیر ہیں. اشجع الاشجعین سب سے زیادہ شجاعت والے، سب سے زیادہ بہادر ہیں. اور قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے ملنے والے جامع کوثر لوگوں کو پلائیں گے. ساتھ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور فرمایا کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی آل، آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، اور حضرت علی مرتضیٰ ان کے شوہر ہیں تو ان سے چلی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد آل رسول کہلاتی. اس لیے اصل نسل صفا وجہ نسل خدا، جو آپ کے دامن کو تھام لیتا ہے اسے خدا مل جاتا ہے. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. ولایت کا دروازہ آپ کے در پہ کھلتا ہے. آپ تاجدار ولایت بھی ہیں. اور اسی طرح کہنے لگے کہ اولین دافع آل لفظ و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. اب اول ہی اس لحاظ ہے کہ آپ وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے رفض کو بھی مٹایا، خروج کو بھی مٹایا. رفض کیا ہے کہ اس قدر اہل بیت کی محبت میں غلو کرنا کہ دیگر صحابہ کرام کی بے ادبی کر دینا، ان کا انکار کر دینا. اور خروج کیا ہے کہ اس قدر حضرت علی سے ناراض ہو جانا، حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنا کہ حضرت علی کا بے ادب ہو جانا. تو آپ دونوں قسم کے غلط راستوں کو دور کرنے والے ہیں. اولین دافع اہل رفض خروج اور چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں. اور کہنے لگے کہ شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن شاہ، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. آپ ایسے شیر ہیں اور ایسے تلوار چلانے کے ماہر ہیں کہ خیبر کو اکھاڑ کے دکھا دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے
کہ آپ کے بازو میں قدرت خداوندی کا زور ہے. آپ عکس ہیں برتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، اور اس کے حوالے سے آگے گفتگو بھی کروں گا. کسی نے اس ایک اور انداز میں اس بات کو یوں کہا تھا کہ شاہ مردم شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردہ جوانوں کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، بہادروں کے بادشاہ ہیں. شیر یزداں اللہ کے شیر ہیں. قوت پروردگار اللہ کی عطا کی ہوئی قوت کا مظہر ہے. اور کہا کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی. اللہ حضرت علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید شان لکھتے ہیں، مزید سلامت کرتے ہیں. ایک شان یہ ہے کہ ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج. ایک طرف بدعت والے عقیدے، بد عقیدگی کو ختم کرنے والے لفظ ہو، نسب ہو، خروج ہو، تفضیل ہو، جو بھی اہل سنت کے راستے سے ہٹنے والے عقیدے ہیں ان سب کو مٹانے والے ہیں. اور ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و سنت میں لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کرنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے. اور اگر قرآن کریم کو اٹھائیں، اگر آپ قرآن کریم کو اٹھائیں تو قرآن کریم کی آیات میں جہاں کہیں اللہ والوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفات ذکر کی گئی ہیں، کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی صفت اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. ابھی جو میں نے آیا پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کی آخری آیت، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فتح، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. جتنے بھی ساتھ ہیں سارے مراد ہیں. بالخصوص مفسرین نے یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ بچپن میں بھی ساتھ، جوانی میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ. ٹھیک ہے، ان کی بھی یہ شان ہے، جو ساتھ ان کی بھی شان ہے. لیکن ادھر بھی دیکھیے کہ یہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مکمل منطبق ہوتی ہے کہ جب آنکھ کھولی ہے، جب بچپن میں ولادت کے بعد آنکھ کھولی ہے، پہلی نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہے. پھر بچپن میں بھی ساتھ نبی پاک اپنے گھر ان کو لے گئے تھے، اپنی پرورش میں رکھا، تو پرورش کے حوالے سے بھی نبی پاک کے ساتھ. جب ذرا لڑکپن پہ پہنچے تھے آپ کی عمر مبارک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو جب دعوت دی تھی، اس دعوت میں پہلے سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور نبی پاک کے ساتھ رہنے والے وہ بھی علی مرتضیٰ شیر خدا. پھر میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس رات بھی ساتھ کے جو ہجرت کی رات، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بستر پر اپنے لٹایا تھا. کتنا قرب اور کتنا ساتھ. اور امانتوں کی ذمہ داری بھی انہیں کہ میری جو امانتیں ہیں علی تم نے لوٹا کر آنی. امانت دار صادق و امین نبی ہے علیہ السلام. بستر پر جن کو لٹایا ہے وہ ہیں علی، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. سفر میں جن کو ساتھی بنایا ہے وہ ہیں صدیق، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. دونوں میں ہمارا ایمان ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پھر اسی طرح
ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں ساتھ، حج میں ساتھ، عمرہ میں ساتھ، اور یہ ساتھ آخر تک رہا۔ اب جب پہلے حج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا، تو اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ علی مرتضیٰ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ وہاں پر نبی پاک کے حکم سے سناتے ہیں۔ اور پھر حجۃ الوداع، آخری حج حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ساتھ ساتھ۔ تھوڑا سا منظر پیش کروں، اگر آپ کبھی فرصت ہو نا آپ کو تو مسلم شریف کے اندر دیکھیے گا، ایک طویل حدیث ہے کتاب الحج میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے والے، اور کتنا ہمارا حسین عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کی محبت سکھائی ہے، اہل بیت نے صحابہ کرام کی محبت سکھائی ہے، اور احادیث کے سارے ذرائع اٹھا کے دیکھیے، اہل بیت کی شان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے والے صحابہ کرام، اور ان کی شان بیان کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ اس بات کو آگے بیان کروں گا، ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس میں بھی ایک حسن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، تقریباً حج میں 5 دن باقی تھے، یوم ترویہ میں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے حکم پر یمن سے آتے ہیں، ساتھ گئے ہیں، احرام ساتھ ہی بندہ ہے، لیکن آپ کے حکم پر یمن گئے۔ یمن کیا کرنے گئے؟ قربانی کے جانور لینے گئے، جو حج کے موقع پر قربان کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور قربانی کے لینے گئے، کچھ جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے، کچھ جانور ساتھ لے کر آئے تھے، کچھ حضرت علی مرتضیٰ یمن سے لے کر جب پہنچے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، یوم ترویہ آنے میں، یوم عرفہ آنے میں، حج پر کچھ دن باقی ہیں، جنہوں نے احرام کھولنا ہے وہ ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تو احرام کھول دیں اور تھوڑی دیر کے لیے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، جب حج کا وقت قریب آئے گا دوبارہ احرام باندھ لیجیے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چونکہ قربانی کا جانور ساتھ چلایا تھا، اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا تھا، اور بہت سے صحابہ کرام بھی ایسے تھے جنہوں نے احرام نہیں کھولا تھا۔ اور یہ جو میں صفت حضرت علی کی شان بیان کرنے لگا ہوں، بہت سے صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی ایسی نیت کی تھی، لیکن آج بات ہے خاص کر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما قلت حین فرضت الحج، اے علی تو نے کیا کہا تھا جب حج کی نیت کی تھی؟ سبحان اللہ، تو نے کیا کہا تھا جب حج کی نیت کی تھی؟ حج کی نیت کیسے کی تھی، کن الفاظ سے، کیا نیت تھی تیری؟ مطلب کیا ہے کہ بھائی عمرے کی نیت کی تھی یا حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرے دونوں کی نیت کی، کیا نیت کی تھی؟ اس میں اور بہت سے صحابہ بھی شامل ہیں، لیکن یہاں پر خاص ذکر ہے حضرت علی مرتضیٰ کا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ سے یہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا نیت کی تھی، حضرت علی عرض کرنے لگے قلت، نیت دیکھیے گا، آپ سارے جان رہے ہیں نا، ایک شعر میں سنا دوں، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ بات حج کی ہو رہی ہے، اشارہ سمجھ گئے نا، حج کی بات ہو رہی ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، جب تو نے حج کی نیت کی تھی کہا کیا تھا؟ عرض کرنے لگے کہ میں نے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یوں نیت کی تھی، اللہم انی احل بما احل بہ رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ میں احرام باندھتے ہوئے اسی کی نیت کرتا ہوں جس کی تیرے رسول علیہ السلام نے نیت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے صرف حج کی نیت کی ہے تو میں نے بھی حج کی نیت کی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمرے کی نیت کی ہے تو میں نے بھی عمرے کی نیت کی ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی ہے تو میں نے بھی دونوں کی نیت کی ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ تصور مصطفیٰ عبادت میں، تصور مصطفیٰ عبادت میں تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انداز تھا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب جانور ذبح کرنے شروع کیے، راوی فرماتے ہیں نحر 63 بیدیہ، 63 اونٹ یا جو بھی قربانی کے جانور تھے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دستے اقدس سے ان کو نحر کیا۔ پورے 100 اونٹ تھے، کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے اور باقی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے۔ پورے 100 تھے، 63 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے نحر کیے۔ ثم اعطى عليا، پھر حضرت علی کی ذمہ داری لگا دی، فنحر ما غبر، جتنے باقی بچے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نحر کیے۔ راوی کہتے ہیں اشرکہ فی ہدیہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قربانی میں ساتھ رکھا ہے، شامل کیا۔ ویسے آپ اگر بتائیں کہ اگر آپ کا میتھ ٹھیک ہے تو 100 میں سے 63 نبی پاک نے کیے تو باقی کتنے کیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ؟ 37، یہ بچہ بولا ہے کہ آج 37، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں یہ بھی قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، کفار پر سخت ہے، ہو ہلکا یار تو ریشم کی طرح نرم ہے، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کفار پر سخت ہے، سارے صحابہ کی شان ہے، بالخصوص اس کے مگر کہا جاتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ عطائیں ہیں نا، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ پر ہمارا ایمان ہے، صحابیت کے چرم میں سب برابر ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نبوت اور رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، لیکن اضافی خوبیوں کے ساتھ پھر فرمایا کہ رفع بعضهم درجات، ہم نے کسی کو سب سے بلند شان عطا فرما دی، تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اسی طرح صحابیت میں، شرف صحابیت میں سب برابر ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کی شان ہی بیان کرتے ہیں، کسی کا عیب بیان نہیں کرتے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن ان میں پھر کچھ مراتب ہیں۔ اگر ہم مراتب کی فہرست کو دیکھیں تو جتنی بلند مرتبوں کی فہرست دیکھیں گے ہر ایک میں آپ کو علی نظر آئے گی۔ تھوڑا سا اس طرح بھی توجہ، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آپ گفتگو کی جہتیں مختلف ہوتی جائیں گی، بات کہیں سے کہیں چلتی جائے گی، تو یہاں پر اگر ہم توجہ کر لیں، ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی سمجھتے جائیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید کے اندر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ
من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ہیں دونوں صحابہ، ہیں دونوں شان والے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دیتے رہے، مال خرچے کرتے رہے، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا تو پھر دوسروں کو تو قرآن پاک میں آگے وضاحت کرتی ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ سب کے ساتھ جنت کا ہے، وعدہ سب کے ساتھ جنت کا ہے، لیکن کچھ شانوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا زیادہ قرب حاصل کیا ہے اور جتنی زیادہ عطائیں محبوب کی حاصل کی ہیں اتنی شانیں بلند ہوتی گئی، تو فتح مکہ کے بعد والوں سے پہلے والے افضل، پھر ان پہلوں میں وہ جن کے بارے میں سورہ فتح میں کہا گیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہ محبوب وہ مومنین جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان سے اللہ راضی ہو، وہ بیعت رضوان والے باقیوں سے افضل، پھر بیعت رضوان سے پیچھے غزوہ احد والے ان سے افضل، پھر غزوہ احد سے پیچھے بدر والے ان سے افضل، پھر بدر والوں سے پیچھے وہ عشرہ مبشرہ جن کا نام لے کے نبی پاک نے جنت کی بشارت دی وہ ان سے افضل، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، یہ سارے جنتی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب رکھی وہ آپ سب سمجھتے ہیں، بس ان عشرہ مبشرہ میں سے جن پہلے چار کا ذکر ہوا وہ باقی سب سے افضل، تو فضیلت کی ان سارے درجوں میں اگر آپ دیکھیں فتح مکہ سے پہلے والوں میں بھی علی، آپ نے علی کہنا ہے، آپ نے آج ذکر علی کرنا ہے نا، ہے ذکر علی دکھوں کی دعا، ہے ذکر علی دکھوں کی دوا، ہے نام علی سے ٹلتی بلا، ہے ذکر علی دکھوں کی دوا، ہے نام علی سے ٹلتی بلا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویر کا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والوں میں بھی آپ نے صرف علی ہی کہنا ہے اور تھوڑا سا ہمت کرنی ہے میرے ساتھ، فتح مکہ سے پہلے والوں میں بھی علی، بیعت رضوان کرنے والوں میں بھی علی، غزوہ احد میں لڑنے والوں میں بھی علی، بدر میں کفار کو تحریک کرنے والوں میں بھی علی، عشرہ مبشرہ میں بھی علی، اور نبی پاک کے جان نثاروں چار یاروں میں بھی علی۔ تو فضیلت کی جتنی جہتیں ہیں ان میں علی ہیں، تو اشداء علی الکفار کے حوالے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ دیکھیے ایک دو منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، غزوہ خندق کا منظر، عمر بن عبد ود ایک پہلوان ہے، کفار کی طرف سے آیا اور کفار کا یہ نظریہ تھا، اس بات کو مانا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 1000 پر بھاری، وہ اکیلا پہلوان 1000 پر بھاری اور کپڑے غرور سے بھرا ہوا، اپنے جسم پر لوہے کو جو ہے وہ زرہ کے طور پر پہنے ہوئے، زرہوں میں لیس اپنے گھوڑے پر آ گیا، چھلانگ لگائی میدان میں، للکارا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ جب اس نے یہ للکارا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیر خدا، مشکل کشا، شیر حق، شیر یزداں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ حضور مجھے اجازت دیجیے، حضور مجھے اجازت دیجیے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے سر پہ امامہ باندھا. اب وہ آ رہا ہے لا سیف الا ذوالفقار، سر پہ امامہ باندھا اور اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی. یہ جو ذوالفقار تلوار ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کو تلوار عطا فرما کے ان کو رخصت کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم اعدہ علیہ، اے اللہ میرے علی کی اس کافر کے مقابلے میں مدد فرمانا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں، اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ مسلمان اندھا دھند حملہ کرنے والا نہیں ہوتا، پہلے دعوت حق دیتا ہے، پہلے دعوت حق دیتا ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا یا عمرو انکا کنت عاہد اللہ ما رجل من قریش ما يدعو رجل من قریش الى احدى الخلتين الا اخذتها منه. تو نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی قریش کا بندہ تجھے دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کی طرف دعوت دے گا تو تو اس کو لے لے گا. کہا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے یہ وعدہ رکھا ہے کوئی قریشی مجھے کسی اچھی بات کی دعوت دے گا میں قبول کروں گا. تو آپ نے فوراً فرمایا انی ادعوکا الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام. تو پھر علی تمہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتے. اب دعوت جب دی وہ تکبر و غرور کا مارا کہنے لگا مجھے ان کی حاجت نہیں ہے، بد نصیب تھا، علی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے دعوت قبول نہیں ہے تو اب مقابلے کے لیے تیار ہو جا، مقابلہ کے لیے تیار ہو جا. اس نے اپنی طرف سے ڈرانا دھمکانا چاہا اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہا، مضبوط دکھانا چاہا. تو اس نے کہا یا ابن اخی لما یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے کیوں؟ انی لا احب ان اقتلک، میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. یعنی مطلب یہ کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا تو اس لیے میرے ساتھ نہ لڑائی کر. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کافر کے سامنے میدان میں کھڑے. وہاں یہ تو نہیں نہ کہنا تھی نہیں جی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ آپ نے اسلحہ پہنا ہوا ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ آپ نے زریں پہنی ہوئی ہیں تو میں جو ہوں وہ کمزور ہوں، آپ پہلوان ہیں، اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ، او اللہ اور رسول کا دشمن، اللہ کی قسم علی تجھے ضرور قتل کرنا چاہتا. جب یہ بات اس کو کہی تو ایک تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی. وہ جو ہے غصے سے بھڑک اٹھا، گھوڑے کے اوپر سوار تھا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ زمین پر جلوہ فرماتے. اس نے گھوڑے سے چھلانگ نیچے لگائی اور اپنے تکبر کا اظہار کرنے کے لیے اس نے گھوڑے کی ٹانگیں اپنی تیز تلوار سے کاٹ کے دوسرے ہی لمحے اسی تلوار سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا. آپ نے اپنی ڈھال پر روکا لیکن وار اس قدر سخت تھا، ڈھال چیر کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سر کو زخمی کر دیا. لیکن حیدر کرار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہی لمحے وہ ذوالفقار والی تلوار اس کے کندھے کے درمیان جہاں لوہے کے اندر جگہ میں گیپ تھا وہاں پر وہ تلوار ماری. ایک ہی علی کا وار لگنا تھا کہ وہ پہلوان پار ہو گیا اور زمین پہ جا پڑا، گرد اڑی. اور راوی کہتے ہیں وَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنا اور آپ سمجھ گئے کہ علی نے اس کو واصل جہنم کر دیا. اشداء علی الکفار، کفار پر سخت. جب کافروں کے سامنے حضرت علی جیسے چری اور جرأت والے آتے تھے تو پھر ان کا یہی حال ہوا کرتا تھا. غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے.
اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا لأعطين الرعية غدا رجلا يفتح الله على يديه. کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. کافی دیر سے کافی دنوں سے فتح نہیں ہو رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ کل کی خبریں جانتے ہیں, انہوں نے کل کی خبر دی. آپ کل کی خبریں بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے, اور کل کی خبریں بھی جانتے ہیں. میرے آقا نے کل کی خبر دے دی, صبح ایسا ہوگا جھنڈا میں اس کے دوں گا, اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. ساری رات ہر صحابی نبی اس شوق اور ذوق میں سوچتے جاگتے تمنا کرتے رہے کہ کاش میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ نعمت ہمیں مل جائے. بہرحال جب صبح ہوئی ہے سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور متمنی ہیں آج یہ سعادت ہمیں مل جائے. لیکن وہاں شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت میں موجود نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور یشتکی عینیہ, ان کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے, آنکھوں میں کوئی مرض ہے, اس کی وجہ سے وہ یہاں موجود نہیں. میرے آقا نے یہ نہیں کہا اب تو نظر کا مسئلہ ہے, آنکھوں کا مسئلہ ہے, تو جب اللہ ٹھیک کرے گا تو تب بلا لیں گے. آپ نے کہا انہیں بلاؤ, بلاؤ انہیں. جب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بخاری کے الفاظ ہے بصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع. میرے آقا سید عالم نور مجسم شفیع محتم نے چشمہ رحمت کا وہ جھاگ ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا بھی فرمائی. کوئی جو وسیلے کے انکار کرنے والے سے کہتے ہیں ہم عرض کرتے ہیں خالی دعا ہی کرتے نا, خالی دعا کرتے تھے, دعا بھی تو قبول تھی نا ان کی. لعاب دہن لگا کے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دعا سے بھی, میری دعا سے بھی تقدیریں بدل جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جیسے تم کہتے ہو کہ نبی اپنی ذات میں نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. دعا کی بھی بڑی شان ہے, لیکن جب مصطفیٰ کریم کا لعاب لگ جائے تو تب بھی قسمتیں بدل جاتی ہیں. لعاب کی بھی تو برکت ہے, لعاب لگا کے دعا کی بغیر وسیلے میں. سیدھے آؤ تو سیدھے آ کر دعا کرتے نا, آپ نے لعاب لگا کے دعا فرما دی. اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایسی شفا ملی کہ جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا, یہ مرض کبھی تھا ہی نہیں. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرما دیا, جھنڈا عطا فرما دیا. اب دیکھیے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, ہم جس بات میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں, ہم کسی کو حق کی دعوت نہیں دیتے, بس اندھا دھند باتیں, اندھا دھند کہانیاں سننے, قصے سننے اور عمل کی طرف توجہ نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں بھی تربیت فرما رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اقاتل حتی یکونوا مثلنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لڑوں میں ان سے, اتنا لڑوں کہ بس یہ ہماری طرح ہو جائے, یعنی اسلام لے آئے. میرے آقا نے یہ فرمایا ہاں جاؤ, فوراً آپ نے تربیت فرمایا, انفذ علی رسلک, ٹھہرو علی بات سنو, انفذ علی رسلک, اس کا محاورتاً یہی ترجمہ ہے, انفذ علی رسلک, ٹھہرو بات سنو, حتی تنزل بساحتہم, یہاں تک کہ جب تم ان کے میدان میں چلے جانا نا, ادعوہم الی الاسلام, انہیں اسلام کی دعوت دینا, انہیں اسلام کی دعوت دینا. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے حوالے سے جو جو حقوق ہیں, جو جو ان کی ڈیوٹیاں, ان کو بتانا. پہلے تم نے دعوت دینی ہے, سیدھا جا کر حملہ نہیں کر دینا.
قتل و غارت نہیں کرنی، پہلے ان سے نیگوشیشن کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے، کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لگا دے، یہ تیرے لیے قیمتی سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر۔ اس وقت کی بڑی بڑی، جیسے آج کل ہماری بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، سمجھیں، اس وقت اونٹ ہوتے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ جو ہم بلڈنگیں تیار کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، گاڑیوں کی لالچوں میں لگ جاتے ہیں، راہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، سن لیں، ان گاڑیوں ان بنگلوں سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج کیا، فرمایا اس کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہے، جنگ ہے، جنگ تو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ کا قصہ مختصر یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن پر حضرت علی مرتضیٰ جاتے ہیں تو ایک ہی وار میں مرہم کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، جیسے ابھی شیر کا ذکر ہو رہا تھا کہ اب اٹھنے کا نہیں ہے کہ مارا تو وہ خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت کو جو میں نے بیان کیا بخاری شریف سے، اگر مسلم شریف میں دیکھیں، مسلم شریف میں مزید ایک سنٹینس ہے، نبی پاک نے فرمایا کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی شان یہ ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، اور جس سے اللہ پیار کرے اور اللہ کا رسول پیار کرے، جو اس سے پیار کرے گا وہ اللہ رسول کا پیارا ہو جائے گا، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن، منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا، جو ایمان کی علامت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ علی ولی کل مؤمن، بے شک علی جو ہے وہ مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب محبوب بھی ہوتا ہے، جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، فرمایا تمہارے ولی، تمہارے محبوب، تمہاری محبت کے حقدار یا تم سے محبت کرنے والے وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے، ایمان والے، ولی اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، ایمان والے بھی ولی۔ کئی لوگ اس لفظ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کیوں کہا، مولا تو اللہ ہے۔ مولا کا مطلب یہی ہوتا ہے مددگار، محبت کرنے والا۔ آئیے ایک روایت سنیں، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو گواہ بنا کے پوچھا بتاؤ کہ کیا یہ فرمان میرے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا؟ 30 بندوں نے گواہی دی صحابہ کرام میں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خان کے موقع پر آپ کے لیے یہ فرمایا تھا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ کا والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اے علی اے اللہ تو اس سے پیار کر جو علی سے پیار کرے، اے علی اے اللہ تو اس کو دشمن بنا دے جو علی سے دشمنی رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو بہرحال اب جزاک اللہ کا وقت آ چکا ہے،
تو اگر اب میں چند باتیں اگر آپ اجازت دیں تو مکمل کروں. کچھ باتیں تو بہت سی ہیں جو رہ گئی ہیں میرے ذہن میں. ابھی تو میں پہلی آیت کے جو ہے نا 2 حصے اس پر پہنچا تھا. اب اس آیت کو ہی مکمل کر لیتے ہیں اور اسی کے حوالے سے کچھ باتیں اگر میرے ذہن میں جو آ جاتی ہیں تو بیان کر دیتے, باقی پھر سے ہی یاد زندہ صحبت باقی. لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ختم کر دیں, سبحان اللہ نہیں کہہ رہے نا اپنا. تو فرمایا کہ تیسری صفت رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحمت کرنے والے ہوتے ہیں. سارے صحابہ کی شان ہے. اور حضرت عثمان غنی پر خاص کر اس آیت کا انتباہ کیا جاتا ہے, لیکن حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی اس میں نظر آتے ہیں. آپس میں محبت کرنے والے. توجہ آپ کی میں چاہوں گا, میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیا ہے میرے آقا نے اس کو اعزاز عطا فرمایا ہے. آئیے ترمذی شریف کی حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث نمبر 3690 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ابو بکر ہے. یہ بھی رحماؤں میں آگے نا, بلکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا, سب سے زیادہ شفقت کرنے والا. وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر, اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والے عمر ہیں. وہ اشداء الکفار میں آگے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان, اور حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان ہیں. لیکن صحابیت میں سب برابر ہیں, لیکن میرے آقا کے سے جو ٹائٹل ملے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقیوں میں نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ یہ خاص اعزاز نبی پاک نے عطا فرمایا. اور پھر فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, اور قضا میں فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ پاورفل علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ. اور فرمانے لگے وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ, اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل, اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں. وَأَفْرَادُهُمْ زید بن ثابت, علم میراث کے سب سے بڑے ماہر حضرت زید بن ثابت ہیں. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ, سنو ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے, میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح. تو نبی پاک سے ہر ایک کو یہ شانیں ملی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ایک شخص نے عرض کی کہ اے سب سے بہتر, اے نبیوں کے بعد سب سے بہتر. اب حضرت علی مرتضی کا درس محبت دیکھیے. حضرت علی مرتضی فرمانے لگے کہ وہ تو ابو بکر و عمر ہے, اور فرمایا سن لو لا يجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن, میری محبت اور ابو بکر عمر کا بغض ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرمایا کہ ابو بکر عمر کی محبت اور میرا بغض بھی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں رحماء بینہم. باقی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان قرآن کے حوالے سے بیان کریں تو مختصر میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہوں کہ نبی پاک نے فرمایا القرآن مع العلی وعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. میں نے کہا نا جو آیت اٹھائیں, جو صفت خوبی قرآن میں دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آپ کو نظر آئے گی. تو فرمایا قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. ایک جواب پہ فرمایا حوض کوثر تک یہ ساتھ ساتھ ہی رہے گی, جدا نہیں ہو. اور دیکھیے صحابہ کرام رضوان شان بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی 7 احرف, قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا. وما فیہا حرف الا ولہ ظاہر و باطن, ہر قرآن کے لفظ میں ایک ظاہری معنی بھی ہے, ایک باطنی معنی بھی ہے. وَإِنَّ عَلِيًّا عِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ, اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے علم کی شان یہ ہے یہ قرآن کی ہر قرات کے ہر حرف کا ظاہری معنی بھی جانتے ہیں, باطنی معنی بھی جانتے ہیں. اس لیے ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف ہے, نبی پاک نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها,
میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسری حدیث میں طبرانی کے حدیث میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر آپ دیکھیں منبر پر تشریف فرمائیں، ہم علم میراث پڑھاتے ہیں نا سراجی، اس کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ ممبریہ. مسئلہ ممبریہ، مسئلہ ممبریہ کیا ہے کہ سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم منبر پر جلوہ فرما ہے. ایک شخص نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ جی ایک شوہر فوت ہو جاتا ہے، ایک بیوی، دو بیٹیاں، ماں اور باپ چھوڑ جاتا ہے، ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ ممبر پہ بیٹھے ہی وہ علی کہ جو اعلان کیا کرتے تھے سلونی اما شئتم، مجھ سے جو چاہے سوال کرو، آج ممبر پہ بیٹھے کہتے ہیں کہ جائیداد کے 27 حصے کیے جائیں گے، 3 بیوی کو ملیں گے، 16 2 بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے، 4 ماں کو ملیں گے، 4 باپ کو ملیں گے. اور وہاں اسے مسئلہ ممبریہ ہی کہا جاتا ہے علم میراث میں. تو اس طرح علم کا بھی شہر علی ہے. جس صفت کو دیکھیں، شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، اخلاق میں، ہر طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان نظر آتی ہیں. اور دیکھیے پیغام، آخری پیغام، وہ پیغام اقبال نے بھی ہمیں دیا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کر کے بات مکمل کروں گا. پہلے یہ ہمارے لیے پیغام عوام کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بقا ولادت و مسجد شہادت. علی نے تو اللہ کا گھر نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے تو اللہ کا گھر نہیں چھوڑا. تو اگر ہم حضرت علی کے نعرہ مارنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو لازمی اختیار شہادت بھی نماز پڑھاتے ہوئے. تو یہ میسج ہو گیا ہمارے لیے. اور دوسرا میسج یہ ہے، آج 5 فروری ہے، کشمیر کی باتیں ہوتی ہیں، فلسطین کی باتیں ہوتی ہیں. اقبال نے ایک بات کی تھی، اقبال کی ان باتوں کو کر کے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ صرف احتجاج کر لینا یا اخلاقی سپورٹ کر دینا اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. حیدر کرار جیسی بہادری چاہیے. اور اس لیے دعا کی اقبال نے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر دیا تھا. اور اس لیے اقبال نے کہا تھا، قاری صاحب آخری شعر، اقبال نے یہ بھی کہا تھا جوانوں کی طرف توجہ دلا کے، یہ کس طرح فتح ہوتی ہے، سربلندیاں کس طرح ملتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور بڑی بڑی پاوریں فتح ہو رہی ہیں. اقبال سے پوچھو کیسے فتح ہوئی؟ تو اقبال نے کہا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے. کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان صحابہ کرام کی صفات کی پیروی کرنی چاہیے. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. حضرت علی جیسی جرأت چاہیے، حضرت ابوذر جیسا فقر چاہیے، اور حضرت سلمان فارسی جیسی سچائی چاہیے. اچھا ایک شعر ہو گیا، اے ہم تاڑے ہستے جو تسی سبحان اللہ کھو گے. یہ جوانوں کو دیکھیں نا، ہم کہتے جی کہ میرے پاس بلڈنگ ہو جائے، میرے پاس بڑے اچھے اچھے قالین آ جائیں، صوفے آ جائیں، گھر بڑا اچھا ہو، عمارتیں ہوں، ہم تب پڑھائیں گے، ہمارے پاس بڑی بڑی عمارت ہوگی، ہم تب مضبوط ہوں گے، ہمارے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب ہم سوچتے ہیں نا کہ خوشحالی اس طرح آئے گی. اپنی اپنی دوڑیں لگی ہوئی ہیں دنیا کی طرف، آخرت کی طرف خیال نہیں ہے. اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسائیں. میں خون کے آنسو روتا ہوں جب دیکھتا ہوں جوان یاشیوں میں پڑے ہوئے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی.
اب پیغام دیکھیے، کہنے لگے عمارت کیا، یعنی یہ بلڈنگیں، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اگر تمہارے اندر جرأت نہیں ہے سیدنا حیدر کرار جیسی اور بے نیازی، یعنی حرص و لالچ سے تم پاک نہیں ہو جیسے حضرت سلمان فارسی سے، تو کیا حاصل ہوگا؟ ان بلڈنگوں سے کیا ملے گا؟ نہ ڈھونڈ اس چیز میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی وما علیہ الا البلاغ۔